یعنی اگر کسی کو یہ شک ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ملے گی تو وہ دیکھے کہ بارش کے بعد بھی تو ایک مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اس میں سے غلہ نکلتا ہے، ایک بے قدر بیج بویا جاتا ہے 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے، اور ایک دانے کے ساتھ 700-800 دانوں والی بالیاں لگ جاتی ہیں. تو جو اللہ اس کے اوپر قادر ہے وہ یہ نہیں کر سکتا. جیسا کہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ انسان جب گل سٹ کے مٹی ہو جاتا ہے نا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو مٹی کے اندر سنبھال کے رکھتا ہے، اسی میں سے دوبارہ انسان کو پیدا کر لے گا، جیسا کہ بیج میں سے اتنا بڑا درخت نکال لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ تو خود غلہ کھاتے بھی ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور ہم نے ان کے لیے اگائے ہیں باغات کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اور اس میں چشمے بھی جاری کیے ہیں. جو اللہ یہ سارے کام کر رہے ہیں کہ کھجور کی گٹھلی سے اتنا بڑا درخت اگا رہا ہے اور اس کی بھی اتنے اوپر جا کے کھجوروں کے گوشے لگے ہوئے ہیں، اس اللہ کے لیے مسئلہ ہے کہ کسی مرے ہوئے بندے کو دوبارہ زندہ کر لیا جائے. اچھا اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اگر یہ دنیا میں کسی نے ایکسپیرینس نہ کیا ہوتا کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے، یعنی ہمارے ایکسپیرینس میں چیز نہ ہو، دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے کبھی انڈے اور چوزے کا ایکسپیرینس نہ کیا ہو، اس کو یہ بتایا جائے کہ یہ انڈا جو آپ پکا کے روزانہ کھاتے ہو نا اسی میں سے چوزا نکلتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں آپ کی بات مانے گا. وہ کہے گا کس طرح ہو سکتا ہے. اب ہم کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے لیکن ہم ان معجزوں کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں. اگر کسی شخص کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ جو آم کا پیڑ لگا ہوا ہے یہ گٹھلی میں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے صرف آم کا پیڑ دیکھا، اس کو بتایا کہ یہ جو گٹھلی تم نے کھا کے یہ را مٹیریل جو چھوڑا ہے اس کو جب بوئیں گے نا تو ایک اس کے ساتھ اور درخت نکلا ہے، اوکے کہ یار عقل تیری کم کر دی ہے. یا اگر ایک شخص کے سامنے تربوز کاٹا جائے اور تربوز کے اندر سینکڑوں بیج ہوتے ہیں اور اس شخص کو بتایا جائے کہ جو چھوٹا سا بیج ہے نا اس سے جو ہے وہ ہزاروں تربوز اور بن جائیں گے، ظاہر ہے وہ ہزاروں تربوز ہی ہیں، وہ اس میں سے ایک تربوز نکلے گا اس کے اندر ہزاروں بیج ہوں گے. یہ تو ایک فیکٹوریل ہے، ایک میتھمیٹیکل ایک نہ ختم، وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا. لیکن آپ کو چونکہ پتہ ہے آپ عادی ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اس لیے دیتا ہے کہ تم عادی ہو چکے ہو نا جن مثالوں کی، اگر ان کے اوپر بھی غور کرو تو اگر اتنے مشکل کام جس نے کیے ہوئے ہیں اس کے لیے بندے کو مار کے زندہ کرنا کون سا مسئلہ ہے؟ وہ آلریڈی اتنے بڑے کام کر رہا ہے جو تمہارے ایکسپیرینس میں ہے، لیکن چونکہ اب تم ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہوئے ہو اس لیے تمہیں جو ہے وہ لگتا ہے. تو میں نے ایک لیکچر دیا وہ ضرور آپ دیکھیں، مسئلہ نمبر 60، Who is Allah in the light of latest scientific facts؟ اردو میں 1.25 گھنٹے کی گفتگو، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اس میں نے اس قسم کے کئی فیکٹس جو ہیں وہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے، قانون قدرت سے بتائے ہیں. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، یہ ہم نے اس لیے اگائے تاکہ تم ان کے پھل کھاؤ. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان پھلوں کو تمہارے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا، کیا تم اب بھی شکر نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو کھجور میں سے اتنا بڑا درخت نکلتا ہے اس پہ جو کھجوریں یہ تمہارے ہاتھوں نے بنائی ہیں. آج تک چیلنج قائم ہے، ٹھیک ہے. اور یہ سائنس نے، میں نے بتایا بایولوجی نے لا فائنل کر لیا کہ لیونگ تھنگز کین نیور بی کریٹڈ فرام نان لیونگ تھنگز. زندہ چیزیں مردہ میں سے پیدا ہی نہیں کی جا سکتی. مرغی نے ہی انڈا دینا ہے، اسی میں سے چوزا نکلنا ہے، انڈا کو بنا نہیں سکتا. ہاں وہ اس انڈے کو مشین کے نیچے رکھیں، کسی مرغی کے نیچے رکھیں، کچھ بھی کریں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن اسی طریقے سے بیج ہے، بیج جو ہے وہ اس کو آپ مٹی میں بوئیں گے تو ہی اس میں سے درخت نکلنا ہے. ان کو اٹھائیں جی، یہ میری ذمہ داری تو نہیں کہ میں درس روک کے تو آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں. 50-60 بندے بیٹھے ہوئے تو ان کو خود نہیں خیال کہ وہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے معاملہ. اگر کسی کو اونگ آتی ہے ایک انسان ہونے کے ناطے تو آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا کریں. دروشی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو وہ جو ایک بیج والا معاملہ ہے، مطلب وہ اگر کسی شخص کو یہ پتا نہ ہو کہ اس بیج میں سے اتنا بڑا درخت نکل سکتا، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ بیج میں سے درخت نکل سکتا ہے. اب یہ بیج کو بنا نہیں سکتا، اور اس بیج کو آپ سونے کے اندر دبا دیں درخت نکل آئے گا، وہ مٹی کے اندر دبانے سے ہی نکلے گا. تو جو انسان اتنا لاچار ہے کریشن کے معاملے میں، اس شخص کو پھر خدا کی پناہ لے لینی چاہیے. خدا ہمارا وہ سہارا ہے جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ میرے یوٹیوب پہ آپ کلپ ضرور دیکھیں، خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے، گاڈ انسان کی ضرورت کیوں ہے. میرا 10-12 منٹ کا وہ کلپ ہے. ہم جان نہیں چھڑا سکتے، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. خدا ہی ہماری پناہ گاہ ہے، اور اس پر تر رہا یہ کہ وہ ہمیں پکار بھی رہا ہے کہ آؤ میرے دامن میں، ہمیشہ کی کامیابیاں تمہیں دے دوں گا، اور ایسی کامیابیاں دوں گا کہ تم وہ سٹیٹس اویل کرو گے
ہر انسان کے اندر ایک چھوٹا سا خدا چھپا بیٹھا ہے، اسی لیے تو انسانوں نے خدائی کے دعوے کیے نا. یہ دنیا میں خواہش پوری نہیں ہوگی کہ لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ وہ سٹیٹس آپ کو دے گا. اللہ کی خوبی کیا ہے، اس سورہ یاسین کے آخر میں بھی آئے گی کہ جب اللہ تعالیٰ کس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. یہ سٹیٹس ہر جنتی کو ملے گا. جنت میں جو خواہش کرے گا اسی ٹائم سامنے آ جائے گی. یہ دنیا میں وقت گزرتا ہے کہ آم کے پیڑ کو، گٹھلی کو پیڑ بننے کے لیے 8 سال چاہیے. جنت میں یہ کام نہیں ہے. جنت میں ود ان نو ٹائم ہے. یہ اللہ نے حکمت رکھی ہے نا دنیا میں، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اتنا ٹائم بھی نہ لگے. بیکٹیریا سیکنڈز میں ریپروڈکشن کر دیتے ہیں، جبکہ انسان کا بچہ جو ہے وہ 9 مہینے میں پروڈیوس ہوتا ہے. ہاتھی کا بچہ 22 مہینے میں پروڈیوس ہوتا ہے. بیکٹیریاز ود ان سیکنڈز میں وہ لاکھوں میں وہ بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مثالیں رکھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کا بچہ بنانے کے لیے کوئی اللہ کو 9 مہینے چاہیے، کوئی ایڈی مشکل ہے نہ. یہ اس نے ایک اپنا ایک قانون قدرت رکھ دی. کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا، چاہے تو 1 سیکنڈ میں پیدا کر دے، کروڑوں کائناتیں پیدا کر دے. اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ جنت میں اسٹیٹس آپ کو دے گا کہ آپ خواہش کریں گے سامنے. اس لیے میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، وہ آپ دیکھیں. غامدی صاحب سے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک مشکل سوال اور اس کا جواب. لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، اس میں نے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل گفتگو کی ہے. اور غامدی صاحب کا کلپ بھی ہے جو میں نے 1 to 1 ان سے کوشچن کیا تھا، ویڈیو کلپ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ان کے ہاتھوں نے بنایا، کیا اب بھی شکر نہیں کریں گے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جس نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا جو زمین اگاتی ہے. ومن انفسہم، اور خود تمہیں بھی. ومما لا یعلمون، اور وہ چیزیں بھی جن کو تم نہیں جانتے. یعنی یہ جوڑوں والے کئی معاملات جو ہیں وہ یہ پولنس کے ایشوز اب آ کے لوگوں نے دریافت کیے ہیں، ورنہ پرانے لوگوں کو ان چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ میل اور فیمیل جو ہے وہ پودوں کے اندر بھی ایگزسٹ کرتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان چیزوں کو تم نہیں بھی جانتے. اس زمانے کے لوگ نہیں جانتے تھے اور آج کے لوگ کئی چیزیں جان گئے. شاید ابھی بھی کئی چیزیں جو ہیں وہ محکمات میں کنورٹ نہیں ہوئی، وہ متشابہات ہی ہیں. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ایک اور نشانی یہ ہے کہ رات ہے، ہم اتار لیتے ہیں اس سے دن کو تو وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. یعنی رات جو ہے وہ دن کے اوپر چھا جاتی ہے، دن رات کے اوپر چھا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور جو سورج ہے وہ بھی ایک ٹھکانے کی طرف مقررہ میعاد کے ساتھ چل رہا ہے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور یہ اس کا جو اندازہ مقرر ہے، یہ جو اس کا ٹریک ہے سورج کا، یہ مقرر کیا ہوا ہے العزیز، اس غالب اور علم والے کا. یہ اس نے اس کو کام میں لگایا ہوا ہے. وہ مسئلہ نمبر 60 میرا دیکھ لیں، میں نے سورج کے حوالے سے بھی ڈیٹیل ڈسکشن کی. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اور ایک اور لیکچر بھی ہے، مسئلہ نمبر 128، God is the only and alone creator of this universe، خدا ہی اکیلا اور یکتا پیدا کرنے والا ہے اس کائنات کا. مسئلہ نمبر جو ہے وہ 128. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں حتیٰ کہ وہ اتنا کم ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک کھجور کی بوسیدہ شاخ، یعنی بالکل ٹہنی بن جاتا ہے. وہ باریک سی پورا ہوتا ہے پھر ٹہنی بن جاتا ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، یہ کیلنڈر ہے جو ہم نے لٹکا دیا. اب ظاہر ہے کہ وہ پہلی کا اگر چاند ہوگا تو وہ آپ کو بالکل اس اینگل کے اوپر نظر آئے گا، جو ہے وہ اس اینگل کے اوپر جو نظر آئے گا نا آپ کو چاند، وہ پہلی کا ہوگا. پھر وہ بڑھنا شروع ہوگا، بڑھتے بڑھتے آدھا ہوگا تو 7 دن ہو گئے، پورا ہو گیا تو 14 دن، پھر وہ کم ہونا شروع ہوگا، آخر میں وہ کھجور کی ٹہنی کی طرح رہ جائے گا. تو اس سے آپ کو اس اندازہ ہو جاتا ہے تاریخ کون سی چل رہی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اس کے رخ سے بھی. اور اس کی میں نے آپ کو نشانی بتائی تھی کہ پاکستان کے جھنڈے کے اوپر جو چاند کا نشان بنا ہوا ہے نا، وہ آخری تاریخوں کا چاند ہے، وہ اس طرح بنا ہوا ہے. اور جو پہلی تاریخ کا چاند ہے وہ ایسے ہوتا ہے اگر آپ کیمرے کی طرف سے دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا تھا اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ تلاش کی جائے کہ اس وقت جھنڈے کے اوپر یہ کیوں کیا. تو ایک بندے توجیہ ویسے تلاش کر لی، انہوں نے کہا جی وہ 27 رمضان نو پاکستان آزاد ہوا سی، تو 27 رمضان تک جو ہے نا وہ چاند یہی والا پڑتا ہے. چلو دیکھیں لوگوں نے وہ کہہ دی آخری کا چاند اس لیے تھا. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ دوسرے والا چاند ہوتا ہے کہ ایک نئی سلطنت، اسلامی سلطنت جو ہے وہ دنیا کے اوپر اس کا ایک عروج آیا ہے، وہ زوال والی نہ ہوتی. تو دونوں طرف تعویل ممکن ہے. اس لیے بعد کے جتنے لوگ ہیں نا انہوں نے جب جھنڈے بنائے ہیں تو انہوں نے اس کو چاند جو ہے نا وہ پھر اسی طرح دکھایا ہے، وہ پاکستان کے جھنڈے کے اپوزٹ والا تاکہ وہ پہلا، چاہے وہ جماعت اسلامی کا جھنڈا ہو، اس طرح اور بھی جو بنے ہوئے جھنڈے. تو بہرحال دونوں طرف تعویل ممکن ہے، اور جب تعویل ہو سکتی ہے تو یہ کوئی شرعی مسئلہ اس میں کباہت والا نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ ٹہنی کی مانند رہ جاتا ہے. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے. ولا الليل سابق النهار، اور نہ رات کی یہ جرأت ہے کہ وہ دن سے آگے نکل جائے کہ کسی دن ہو گیا جی رات کہہ دے کہ جی جناب آج تو رات جناب 48 گھنٹے دی ہونی ہے. نہ، وہ جن علاقوں میں ہے وہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول، وہاں پہ بھی روٹین کوئی ڈسٹرب نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، انسان کی آپ لاچاری دیکھیں کہ انسان نہ رات کو دن سے پہلے لا سکتا ہے نہ دن کو رات سے پہلے، اس کے بارے میں بلکہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ بھی کچھ کیا جا سکتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے اس کو ہر ایک چیز کو مقررہ مدار میں جو ہے وہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز جو ہے وہ آسمان میں تیر رہی ہے، یعنی فلوٹنگ پوزیشن کے اندر ہے. یہ قرآن حکیم کا بہت بڑا معجزہ ہے جو ٹروتھ اب ریویل ہوا ہے کہ کائنات میں کوئی چیز بھی ساکن نہیں ہے. کسی زمانے میں تھا کہ سورج ساکن ہے زمین اس کے گرد ہے، کسی زمانے میں یہ بھی رہا کہ جی زمین ساکن ہے سورج اس کے گرد ہے، اور اب یہ ہے کہ ہر چیز ہی حرکت میں ہے. وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ایک اور اللہ کی نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو ایک کشتی میں سوار کیا جو بھری ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ عام طور پہ بھی جو لوگ سفر کرتے ہیں آج بھی بنگلہ دیش میں اور کئی ملکوں میں جو ہے وہ پانی میں سفر جو ہے وہ سستا پڑتا ہے. اور ایک وہ کشتی تھی نوح علیہ السلام کی کشتی جس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اولاد آدم کو سوار کیا، پھر ان سے آگے نسل والا معاملہ چلا. تو اللہ تعالیٰ یہ ہم کر رہے ہیں وَخْلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم اس طرح کی کئی چیزیں پیدا کرتے ہیں جن کے اوپر لوگ سوار ہوتے ہیں. یہ جیلم ہمارا شہر جو یہ لکڑی کی منڈی ہے، کتنا عرصہ تک یہاں پہ رہا کہ وہ کشمیر سے جب دیار کی لکڑی آتی تھی تو وہ کشتیوں میں نہیں آتی تھی بلکہ وہ کئی گیلیوں کو باندھ دیتے تھے مضبوطی کے ساتھ، اس کے اوپر لوگ بیٹھ جاتے تھے، وہ پانی کے اوپر تیرتی تیرتی جیلم تک پہنچ جاتی تھی. تو وہ یعنی ایک اللہ نے ذریعہ بنایا، ورنہ اتنے سارے ایک وزنی چیز کو اگر اٹھا کے لانا پڑے تو وہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود آپ کا لاکھوں روپے خرچہ آ جائے. تو بہرحال جب سے منگلا ڈیم بنا تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ تلپٹ ہو گیا. آج بھی جو ہے وہ بحری سفر جن دنیا کی سب سے بڑی تجارت بحری سفر کے ذریعے ہو رہی ہے، کیونکہ ہوائی سفر تو بہت مہنگا پڑتا ہے. تو سب سے زیادہ تجارت جو دنیا میں بر اعظموں کی جو آپس میں ٹریولنگ ہے وہ یعنی مرچنٹ نیوی جو ہے وہ ایک پورا ایک شعبہ ہے جس کے ذریعے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ہم کشتیوں کو چلا رہے ہیں. اچھا اب اللہ تعالیٰ کیسے چلا رہا ہے؟ لوگ سوچتے ہیں کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کیسے کشتیوں کو چلا رہے ہیں. بھائی یہ جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے اس کو کنٹرول کس نے کیا ہوا ہے؟ خدا نے. یعنی جو فورس آف بوائنسی ہے، قوت اچھال ہے ارشمیدس پرنسپل کے تحت، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ. آج فورس آف بوائنسی اگر ختم ہو جائے تو نہ ہوا کے اندر جہاز اڑ سکتے ہیں نہ بحری جہاز پانیوں پہ چل سکتے ہیں. یہ فورس آف بوائنسی کس نے رکھی ہوئی ہے؟ قوت اچھال اللہ نے. تو فزیکل فینومینا آف نیچر کے پیچھے خدا ہے. اسی لیے میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے تمام قانون قدرت کی اس جو دنیا میں ہو رہے ہیں. یہ کہنے کو تو کہتے ہیں نا پائلٹ جہاز اڑا رہا ہے، بھائی اللہ اڑا رہا ہے. پائلٹ تو ظاہر ہے نائب بن کے ہے، ادروائز اگر فورس آف بوائنسی ختم ہو جائے تو دنیا کے سارے پائلٹ مل کے کوئی جہاز اڑا سکتے ہیں. اگر قوت اچھال ختم ہو جائے، سمندر کی اگر قوت اچھال ختم کر دی جائے، دنیا کے سارے کیپٹن مل کے کیا کسی بحری جہاز کو چلا سکتے ہیں سمندر کے اندر؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں پھر ان کی کوئی فریاد سننے والا بھی نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ بار ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو غرق کر دے، تم جناب جتنا مرضی آوازیں لگاتے رہو کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ ارادہ، آپ دیکھ لیں ٹائٹینک جو جہاز تھا جس کے اوپر پوری ہالی ووڈ نے فلم بھی بنائی، اس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا، اور اپنے پہلے سفر کے درمیان وہ دوران ہی ڈوب گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا اس کے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غرور کو توڑ دیتا ہے. یہ غرور کو توڑا ہے نا ان کے کہ نہیں ڈوب سکتا. ان کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ انہوں نے لائف بورڈز بھی نہیں رکھی ہوئی تھی اس میں کہ یہ تو ڈوب ہی نہیں سکتا. لیکن وہ سمندر میں ایک برفانی گلیشیئر آیا جس سے ٹکرایا تو وہ ڈوب گیا. وہ چند ایک لوگ ہی اس میں سے بچے جو ایک دو چار کشتیاں جو تھیں اس میں جو سوار ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کا غرور توڑا کہ آج بھی خدا ہی اس کائنات کا مالک ہے اور خدا ہی اس کائنات کو چلا رہا ہے. اس نے یہ کائنات بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے، چلا رہا ہے. آپ دیکھیں یہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، جو ہے وہ دنیا کا ٹیمپریچر رائز کر رہا ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں گے پچھلے 2-3 سالوں میں دنیا کا ٹیمپریچر نیچے چلا گیا. ان کی پوری سانس دری رہ گئی ہے
کہ یار دھواں بڑھ گیا، گرمائش بڑھ گئی، اتنے بڑے بڑے گلیشیئرز پگھل گئے، دنیا کا ٹیمپریچر تو اوپر جا رہا تھا، اچانک کس نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ ٹیمپریچر نیچے آ گیا؟ ان کے تحت تو یہ سب کچھ تباہ و برباد. بھائی اللہ تعالیٰ نے جب تک یہ ارادہ رکھا ہے نا اس دنیا کو قائم رکھنے کا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ معاملات کو کنٹرول کرے. جس وقت چاہے وہ آپ جتنا مرضی برباد کر لیں، جب تک اس نے اس دنیا کو رکھنا ہے اس نے رکھنا ہے. ادروائز جتنا کچھ انسانوں نے کر دیا ہوا کب سے تباہ و برباد ہو گیا ہوتا معاملہ. لیکن اللہ تعالیٰ ایک ان سین فورس کے طور پہ سامنے تو نہیں آتا نا، سامنے آ جائے تو سارے مان لیں گے. لیکن گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہوا ہے، اور وہی دیکھیں اسی پردے کی وجہ سے ہی تو لوگ پوری زندگی خدا کی شناخت نہیں کر پاتے. اور جس نے شناخت کر لی، خدا اتنا واضح ہے، اتنا واضح ہے کہ اس سے واضح کوئی نہیں ہے، اور اتنا چھپا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ چھپا ہوا کوئی نہیں ہے، اپنی قدرتوں سے واضح ہے. اور اسی میں امتحان ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے. دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے قیامت والے دن. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہے سب کو غرق کر دیں، ان کی کوئی فریاد رسی بھی نہ کر سکے. الا رحمۃ منا ومتاعا الی حین. ہاں یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم انہیں کچھ عرصے کے لیے لطف اندوز ہونے دے رہے ہیں.